بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ دوستو، آج ہم اوورسیز کی لائف پر کچھ خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں تقریباً 1 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اوورسیز ہیں۔ تو اوورسیز کی لائف اور اپنے دیش کی لائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، خاص طور پر جب کوئی بھی شہری اپنے وطن سے ادھر آتا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں تو ادھر سٹارٹ والے منتھ میں دوست نہیں ہوتے، کلچر کا ڈیفرنس بڑا ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں، اب جیسے کہ ہم کرکٹ کھیل لیتے ہیں لیکن ادھر کرکٹ گراؤنڈ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ دوست ہوتے ہیں جو ہم اثر یا ہم خیال یا کو کلچرل فرینڈز ہوتے ہیں، اس طرح کے جن سے کچھ ہماری ہیبٹس، خیالات اور رہن سہن ملتا جلتا ہو، وہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے ہیں تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کافی انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ انسان جو ہے نا، لونلی لیس، تنہائی پن بہت زیادہ ہوتا ہے ادھر باہر کے، چاہے وہ UAE ہو یا مڈل ایسٹ کا کوئی کنٹری ہو، چاہے یورپ کا کوئی ہو، چاہے USA ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، تو سیم چیز ہے۔ ادھر اپنائیت کی کمی ہے، باقی مٹیریلزم بہت زیادہ بہتات ہے۔ یہاں پہ انسان آ کے مٹیریلسٹک جو ہوتا ہے، اگر 70% مٹیریلسٹک ہے وہ 100% ہو جاتا ہے، اگر کوئی 100% ہے وہ 150% ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مٹیریلزم ہی ہے، اور اس کے علاوہ انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ میں نے ایک تحریر لکھنے کا بھی سوچا ہے کہ ہیومن لوسٹ، کہ انسان لوسٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ میں ساری باتوں کا ایک نچوڑ، سارے تجربات کا نچوڑ اوورسیز پاکستانیوں کی لائف کا مجھے اندازہ ہو چکا ہے، جب میں خود اوورسیز مان چکا ہوں، کہ انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ چاہے وہ باہر آ کر کوئی بھی، چاہے وہ ٹورسٹ ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، چاہے وہ لیبر ہے، اگر کوئی انسان ڈاکٹر، انجینئر، کوئی چیز بھی ہے ادھر، یا لیبر ہے یا ٹورسٹ ہے، وہ ادھر آ کے اپنے آپ کو لوسٹ کر دیتا ہے۔ اس کی جو اپنی کلچر، اپنے خیالات، اپنے اندر کی فیلنگز ہوتی ہے وہ لوسٹ ہو جاتا ہے۔ انسان رہتا ہے وہیں، فیلنگز رہتی ضرور ہیں لیکن وہ ایک نئی موڈیفائڈ فارم میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک پرانی زندگی آپ ادھر اپنے ملک میں جی لی ہے، جتنے بھی 20 سال، 25، 30 سال، اور اگلے کے جتنے بھی اللہ نے زندگی آپ کو دی ہے، 5، 10، 15، 20، 30 سال، وہ باہر کی زندگی اور ہے، وہ نیو زندگی ہے، وہ پرانی زندگی تھی۔ تو یہاں پہ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ادھر نیچرل ملک ملتا ہے، مجھے جو عادت تھی ملک کی، ادھر پورے UAE میں وہ نیچرل ملک، فریش ملک نہیں ملتا، یعنی کہ پروسیس جو انڈسٹریز ہیں، پروسیس ہو کے آتا ہے کیمیکلز اور کریم ملک اور پاؤڈر کے ذریعے، جو جیسے کہ پاکستان میں اول پر یا وہ نیسلے والوں کا ملک پیک ہے، اس طرح کی ملک پائے جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ وہ ایک ہے، دوسرا وہ لسی اور دودھ اور دیسی خوراک اور گوشت جو ہے ادھر سے باہر کے ملکوں میں، افریقہ سے آتا ہے، انڈیا سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، وہ ذبح ہو کر، کیونکہ یہاں پہ صحرا ہے، زیادہ ہے ہی صحرا، گھاس وغیرہ اگتی ہے لیکن بہت کم، لیکن گھاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ چارہ وغیرہ وہ کہاں سے ڈالیں، ان کو پالیں کہاں سے؟ بکریاں وغیرہ تو ہوتی ہیں ان کے، لیکن وہ گوشت کی دکانیں یہاں بہت زیادہ ہے، بچر، کیونکہ ظاہری بات ہے انڈین مسلم بھی یہاں آتے ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور پاکستان کے مسلم بھی یہاں آتے ہیں، بنگلہ دیش کے بھی مسلم ہوتے ہیں یہاں۔ تو اس طرح گوشت جو ہے پاکستان اور کی خوراک کی، تو گوشت ہے پاکستانی کھاتے ہیں یہ، تو اس لحاظ سے وہ انسان کی جو ضروریات، ایکسپیٹ موجود ہوتے ہیں UAE میں، زیادہ ہے ہی ایکسپیٹ، 80% ایکسپیٹ ہیں اور 20% اماراتی خود ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، بہت سارا رہنے کا ادھر کلچر بہت ڈیفرنس تو نہیں ہے، لیکن زیادہ پاکستان انڈین اور بنگلہ دیشی ہیں، ایسی ہے جیسے ہم متحدہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے وہ تقسیم ہندوستان سے پہلے وہ ادھر پائے جاتے تھے، تینوں قومیں ہوتی تھی، بنگالی، انڈین اور پاکستانی، کلچر ڈیفرنس ہوتا تھا،
ایسی ہی ادھر فیلنگ ہوتی ہیں. ادھر وہ انڈین ساؤتھ انڈین بہت ہے, کیرالا, کرناٹکا, دلی, سینٹرل انڈین, بنگلہ دیشی, وہ کٹھے ادھر رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں بھی بہت سارا پوچھتا ہوں ان سے, تو ادھر سے جو ہے لوگ وہ کچھ اور سمجھتے ہیں پاکستان کو. جب ادھر سے انٹریکشن ہوتی ہے ان کی پاکستانیوں سے تو پھر وہ عزت ان کے دل میں بڑھ جاتی ہے پاکستانیوں کے لیے, ان کا اخلاق رویہ دیکھ کر. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں یہ تو اوپر گیم ہوتی ہے نا پولیٹکس, پولیٹیشین کی. اصل میں وہ لڑوا تقسیم اور لڑواؤ, ٹھیک ہے. اور کچھ انگریز ہمیں لڑوا گئے ہیں کشمیر کی ایک وہ فساد جو ہے کی جڑ کھینچ کر, ٹھیک ہے. تو یہ جان بوجھ کر سارا پلاننگ کے تحت کر کے گئے ہیں. تو بات دور نہیں نکلنی چاہیے کہ ادھر خوشحال تو ہو جاتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں پراپرٹیز بڑے بڑے ڈی ایچ اے, ماڈل ٹاؤن وغیرہ پوش ایریاز میں گھر, بنگلے اور کاریں لے لیتے ہیں, زمینیں لے لیتے ہیں, کاروبار پاکستان میں اسٹیبلش کر لیتے ہیں. لیکن وہ ادھر ہی رہ رہے ہوتے ہیں پاکستانی جو مرد حضرات ہیں, وہ اپنی لائف ان کی ختم ہو جاتی ہے, اس طرح سمجھ لیں. لیکن پاکستان کی جو ان کے اپنی پیارے ہیں, ان کی اپنی فیملیز ہیں, ان کی لائف وہ اچھی بنا دیتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر یہی سوچتے ہیں کہ فلانا یو ایس سے گیا ہوا ہے, فلانا کینیڈا گیا ہوا ہے, یو کے گیا ہوا ہے, فرانس, جرمنی. تو لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ادھر اپنی لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے. ادھر رونق بہت ہے, بہت ہی رونقیں ہیں ادھر, بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہے, بہت فیسلٹیز ہیں, بہت سٹینڈرڈ ہے زندگی کا, لائف سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. لیکن کھوکھلا پن ہے اندر, یہ رنگینیاں بہت شہر کی جو پھیکے رنگ ہے, لیکن رنگین زندگی بہت ہے لیکن رنگ پھیکے ہیں. تو یہ جو ایک انسان ہے جو اللہ کے قریب ہے, جو مسلمان ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے, اس کے لیے پاکستان کی بھی وہیں زندگی ہے, اور یو ایس سے یورپ اور دبئی کی بھی ویسی ہی لائف ہے. کیونکہ اس نے تو اپنے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے نا. وہ رولز اور کوڈ کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں, تو یہ اور ذمہ دار جو بندہ ہے جس کے کاندھے پہ ذمہ داریاں ہیں, تو اس کے لیے ساری دنیا ایک جیسی ہی ہے. تیسری بات میں کروں گا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا, ادھر میں نے انڈین مسلم دیکھے ہیں, ملواڑی دیکھے ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ دیکھے ہیں, اور افریقہ کے مسلمان دیکھے ہیں. بدقسمتی کیا ہے کہ وہ اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر لیتے ہیں, جبکہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے, اسلام ایک دین ہے. پوری دنیا میں غیر مسلم تو اسلام کو صرف ایک مذہب ہی سمجھتے ہیں, جیسے کہ دوسرے مذہب ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, بدھوازم ہے, جدوازم ہے, یہودی ہے, بے شمار مذہب ہیں اس طرح کے, بہت زیادہ پارسی ہیں. تو اسلام ایک مذہب نہیں ہے, اسلام ایک دین ہے. مذہب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی ہزاروں مذہب ہے, ہندوستان لے لو, وہ مذہب کو صرف ایک مذہب کے طور پر لیتے ہیں. مذہب کیا کہ کچھ عقیدے ہوتے ہیں, کچھ عبادت ہوتی ہے, بس جی وہاں تک مذہب کا یہی مطلب ہے. اور باقی انسان کی ساری زندگی اس کی اپنے دماغ کے ذریعے, اپنے دماغ اور عقل کے ذریعے, اپنی خواہشات کے ذریعے, اپنے ویژن کے مطابق زندگی گزارے. یہ چیز ہے. وہ یعنی کہ 1% ایک ان کی زندگی میں مذہب کا جو ہے نا وہ کردار ہوتا ہے, 99% ان کی اپنی عقل, ریشنلزم ہوتی ہے. لیکن جو دین ہوتا ہے, جو اسلام ہے, یہ ایک پوری دنیا کا ایک دین ہے. یہ کوڈ آف لائف ہے, یہ مذہب نہیں ہے, یہ عبادت تک محدود نہیں ہے. یہ پوری دنیا, پوری زندگی کا کوڈ دیتا ہے, آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے. یہ ایک فطری دین ہے. آپ نے, اگر آپ پروفیشنل ہے, پروفیشنل لائف کیسے گزارنی ہے, اگر آپ میرڈ ہیں تو میٹریمونیل لائف کیسے گزارنی ہے, شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اگر آپ سیاست دان ہیں تو آپ نے سیاسی زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ تھیوری اللہ نے قرآن میں دی ہے, اور اس کا رول ماڈل جو عملی نمونہ ہے وہ اپنے محبوب سرور کائنات, محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے عملی مظاہرہ کیا ہے, نہ صرف تھیوری دی ہے بلکہ پریکٹیکل بھی دی ہے. تو اس لیے اسلام سیاسی زندگی لے لیں, معاشرتی زندگی, سماجی, ازدواجی, اجتماعی, انفرادی, یعنی کہ یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں, کاروباری لے لیں, بزنس مین لے لیں, یہ اسلام سارا کچھ ہمیں سکھاتا ہے. حکومت کرنا سکھاتا ہے, محکوم بننا بھی, حاکم بننا سکھاتا ہے, محکوم بننا بھی سکھاتا ہے, قانون کو فالو کرنا بھی سکھاتا ہے, قانون توڑنے پر بھی بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے, ٹیکس لگانے کا بھی بتاتا ہے,
معاشرے کی معیشت کو پروان چڑھانا بھی سکھاتا ہے. صرف یہ کوئی جیسے وہ ہندو وہ پتہ نہیں کیا ہفتے اتوار کو جب بھی وہ پرنام کرتے ہیں اپنے وہ جو بھی ان کے عقیدے ہیں، اسی طرح یہ صرف اسلام صرف نماز یا روزے تک محدود نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے مسلمانوں نے بھی یہ جو ہے وہ اسلام کو ایک دین کی بجائے مذہب بنا لیا ہوا ہے. وہ مذہب کہتے ہیں. میں ان سے بحث کرتا ہوں، میں لڑتا ہوں، یار آپ مذہب کا جو ہے نا، میں چڑھتا ہوں مذہب کے لفظ سے. آپ مذہب کا لفظ جو ہے نا وہ برائے مہربانی ظلم مت کریں اپنے نفسوں پر. یہ لفظ دوسرے مذہب دوسرے ہیں جو ہے ناحق مذہب جو ناحق انہوں نے اپنے نکالے ہوئے ہیں پوری دنیا نے، جیسے عیسائیت ہے، وہ یہودیت ہے، یہ ہندوازم ہے. تو یہ اسلام تو ایک دین ہے، یہ آپ کو پورا کوڈ دیتا ہے. یہ ہم نے ثواب کے لیے یہ قرآن مجید میں پاکستان انڈیا میں پڑھتے ہیں عربی میں قرآن مجید، یا عربی کے ساتھ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں نے بھی کچھ دن ادھر بھی دبئی میں بھی آپ ترجمے کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے مخاطب نہیں ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے. یہ نصیحت اور واعظ میں بھرا پڑا ہے قرآن پاک کا. اور اللہ نے انسان کو کتنی اہمیت دی ہے وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے. انسان میں ہر مذہب کا انسان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ہندوستان، ہندو، اسرائیل، امریکہ، کرسچینٹی، ہر چیز، پارسی، بدھوازم، جدوازم، ایتھیسٹ، سب کچھ آ جاتے ہیں. اللہ انسان سے مخاطب ہے، یعنی کہ اس سے بڑا ہی نشانی ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی کہ وہ اللہ کی اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے نا وہ بہت 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 ہی گہرا ہے. اللہ انسان سے، مسلمان سے نہیں، انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن وہ اگر اللہ کی کتاب پڑھے اور ترجمے کے ساتھ اس کو اپنے اندر سمجھے. میں ادھر گیا وہ مال آف دبئی میں، ادھر بہت ہی بڑی لائبریری میں نے لاسٹ سنڈے میں دیکھی. ادھر لاکھوں کتابیں تھیں ویسٹرن آتھرس کی، اتنی کتابیں، اور اتنے گورے آئے ہوئے تھے ادھر، وہ بکس لے رہے تھے. تو میں طرح طرح کی بکس کے ٹائٹلز، انہوں نے شعبے، انہوں نے وہ ریک لگائے ہوئے تھے ادھر. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی یہ والی فیلڈ کی بچوں کی ہے، یہ وار کی ہے، یہ پولیٹکس کی ہے، یہ محبت کی ہے، یہ سائیکولوجسٹ کی ہے، یہ بزنس مین کی ہے. انہوں نے کیٹاگرائزڈ کیا ہوا تھا. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار کہ کتنی لاکھوں کتابیں ہم انسان جو ہے نا خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی پڑھتے ہیں. تو زندگی کا راز پانے کے لیے، زندگی میں سکسیسفل ہونے کے لیے، فلاح ڈھونڈنے کے لیے، کہ جو صرف ایک کتاب اللہ نے دی ہے، ایک کتاب. میں مذہبی بن کر بات نہیں کر رہا، میں عقلی طور پر بات کر رہا ہوں، فطری طور پر میری یہ تمام غیر مسلم کے لیے بھی ہے. ایک کتاب جو اللہ نے پورے دنیا انسانوں کو دی ہوئی، قرآن پاک. اگر ہم وہ پڑھیں جو اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو ہمارے لیے ہے، اگر وہ پڑھیں تو ہمیں یہ لاکھوں کتابوں پڑھنے کی، لکھنوں کی ضرورت ہی نہ پڑے گی. ٹھیک ہے. تو میں نے وہی سوچا تھا یار یہ کتابوں کا کیا فائدہ جب ہمارے پاس ایک قرآن، ایک کتاب ہے جو جس میں ہر دنیا کی، ہر کائنات کا علم ہے. تو ہر مسئلے کا حل ہے، ہر شعبے کا حل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بدقسمتی سے یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی اسلامی سزائیں، اسلامی شریعتی، وہ سارا سسٹم ختم کر دیا ہے. وہ یہاں پہ بھی ڈالتے ہیں. پہلے تو قاضی شرعی عدالتیں ہوتی تھی، قاضی وہ موقع پہ ہاتھ کاٹتا تھا، وہ گردن قلم کر دیتا تھا، جیسے سعودی عرب میں ہوتا تھا. اب سعودی عرب میں بھی نہیں ہے یہ سسٹم. ادھر بھی شرعی عدالتیں، وہ شرعی سزائیں، شریعت کا جو نظام ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، یا ختم ہونے کی طرف جا چکا ہے. کیونکہ وہ یو ایس اے اور مغرب کا ان کا دباؤ ہے، کیونکہ ساری سرمایہ کاری بھی یو ایس اے اور اسرائیل، سارے یورپ کی، سعودی عرب میں سارا تیل بھی وہیں ریفائنریز لگا کے نکالتے ہیں. جو سارا وہ ڈپینڈ ہی مغرب پر ہے، یو اے بھی اور پورا گلف، پورا مڈل ایسٹ. تو اس طرح ان کے اشاروں پر ان کو چلنا پڑتا ہے. یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری سرمایہ کاری باہر کی ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی سرمایہ کاری آتے رہے، لوگ کماتے کھاتے رہیں تو ہمیں بھی ملتا رہے. تو سب سے بڑا مذہب ابھی جو ہے مڈل ایسٹ، جو کہ سب سے پہلے اسلام، یہ عرب کی سرزمین ہے، اسلام یہاں پہ آیا تھا. تو قرآن بھی عربی میں اترا ہے. تو بدقسمتی سے عربوں نے بھی اپنا جو مذہب ہے نا وہ عملی زندگی میں اسلام کی بجائے وہ پیسہ اور ریشنلزم اور منافع، کاروبار کو بنا لیا ہے. یہ پوری دنیا میں اب کوئی بھی مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے عملی زندگی میں. صرف اور صرف کاروبار، پیسہ اور خواہشیں ہی ہیں مذہب انسان کا.
اور عورتیں ہیں، یہ کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو عملی طور پر کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ ہیں اسلام کے بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اسلام کا اصل چہرہ ہیں۔ میں یہاں پہ بڑی بے حیائی دیکھتا ہوں، یہاں پہ میں تنگ بھی ہوتا ہوں، میں اریٹیٹ ہوتا ہوں کہ یار یہ یہاں پہ عورتوں اور مردوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، عورتوں کی اتنی تحقیر ہو چکی ہے یہاں پہ بے پردگی کی وجہ سے۔ میں بھی انسان ہوں، نفس میرے اندر بھی ہے، لیکن جو ایک تکلیف ہوتی ہے نا دیکھ کر، اتنا گر چکی اخلاقیات یہ ایک لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، کہ مرد اور عورت میں مجھے ادھر آ کے احساس ہوا کچھ فرق ہی نہیں ہے، کچھ صرف جنس کا فرق ہے، کچھ فرق ہی نہیں رکھا۔ ابھی یورپ میں پتہ نہیں کیا حال ہے، ادھر دیکھتے ہی رہتے ہیں ہم یوٹیوبز اور میڈیا پہ، پتہ ہی ہے سب کو، لیکن جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ فیلنگز جب آتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آنکھوں دیکھا حال ایک الگ ہوتا ہے، سنا دیکھا یوٹیوب میڈیا پر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اسلام ایک بہت خوبصورت دین ہے، اس نے عورت کو اپنے مقام پہ رکھا ہے، مرد کو اپنے ہر ایک فیلڈز بتائی ہیں، یہ صرف مذہب عبادت کا نام نہیں ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ مسلمانوں کو یہاں پہ دیکھتا ہوں، لیکن چلیں اب انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ یہ جو اوورسیز کی لائف ہے آگے انشاءاللہ میں کنٹینیو رکھوں گا، یہ پارٹ 1 تھا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔